بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 81 اور یہ قسط چل رہی ہے 6 یعنی 6ٹھی قسط ہے اور واقعہ ہے تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ناظرین، پیج نمبر ہے 91 اور کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، اردو میں ہے یہ، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ بقیہ حصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی اور اس وقت تک حضرت سائرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا۔ اس لیے بدگمان ہو کر گوئے سالے کو حضرت سائرہ خاتون کلاوہ زریں پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگیں۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جو جوان نیک رو مثال غلاموں کے مزیں ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ قولہ تعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا أَسَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ترجمہ: اور آپ کے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولیں کہ اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں اور اسے بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے سامنے سر نیچا کیے باادب کھانے لگیں۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگیں اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا کہ اچھا آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کیا کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔
اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم میں جبرائیل اور اسرافیل اور اسرافیل، دردائیل اور اکوائیل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہم سب کو اللہ رب العزت نے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا بطور روزے دار کے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، نیکسٹ ویلاگ کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے۔